الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعال عن الشريك والشبيه والنظير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي روایت: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے. اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، آگ سے خلاصی کے اعلان ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے. اس میں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی نیکیوں میں بڑھنے کو دیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. تو یہ انتہائی برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، ٹھیک ہے نا. اور ایک بات یہ ہے کہ یقین تک کی بات ہے، ہمارے لوگ اس مہینے میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی راشن جمع کرو، راشن جمع کرو، وہ فلاں بندہ تقسیم کر رہے اسے بھی راشن لیتے ہیں، وہ فلاں بندہ تقسیم کر رہے اسے بھی راشن لیتے ہیں. اس ٹینشن میں ہوتے ہیں اب کدھر سے پورا ہوگا. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. لیکن پریشان ہوتے ہیں. مہینہ جیسے شروع نہیں ہوتا گھر سے یہی آواز لگتی ہے کہ بھائی پورے مہینے کا راشن لے کر آؤ. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم پریشان ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ کہانی گھر گھر کی ہے، ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، ہر گھر میں یہی آواز لگتی ہے پہلے دن سے ہی کہ راشن پورا کرو، راشن پورا کرو. ٹینشن بن جاتی ہے یہ ٹینشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. بندہ پریشان ہوتا ہے، بھائی کیا ہوگا کیا ہوگا، ہائے ہوئی لگی ہوتے، ہائے ہوئی بس کیا بنے گا، روشن نہیں پورا ہوگا تو کیا بنے گا. اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ دیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین کے اوپر کوئی بھی ایک چلنے والا، کوئی بھی ایسا جانور، ایسا چلنے والا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو. اور پھر اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ ہوگا، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوگا اور اس کے گھر میں راشن نہیں ہوگا. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کا نام لے اور پھر وہ پریشان ہو اس چیز کے لیے کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میرے گھر کے راشن کا کیا بنے گا. رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. اب دیکھیں اللہ کے محبوب نے فرمایا نا 3 عشرے ہیں، 3 عشرے. پہلا عشرہ رحمت والا، رحمتوں کے نزول، اللہ کی طرف سے برکتوں کے نزول، رحمت نازل ہوتی ہیں. دعائیں مانگی بندہ رمضان کے اندر، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کی ذات سے یقین ہو کہ میں نے دعا کیا اب اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. یقین کے ساتھ جب بندہ دعا کرے گا نا پھر اس کی دعا قبول ہوگی. اور جب اس طریقے سے دعا کرے گا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر نہیں ہوگی قبول، پھر نہیں ہوگی قبول.
جب یقین کے ساتھ کرے گا نا کہ میری دعا قبول ہوگی، وہ نہیں قبول کرے گا اللہ رب العزت. ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں نا، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کو ہماری ضرورتوں کو نہیں پتا کہ ہماری کیا کیا ضرورت ہے. اللہ کو ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے. بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بن رہا. رحمتوں کا مہینہ، پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی والا. پہلے عشرے میں دعا یا رحم الراحمین رب اغفر ورحم، جو بھی دعا آسانی سے بندہ مانگ سکتا ہے، یا رحمان یا رحیم، جو بھی آسانی کے ساتھ دعا مانگ سکتا ہے. جو اپنے الفاظ ہے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، جو بھی، کیونکہ رحمت والا مہینہ ہے. پہلا عشرہ رحمت والا ہے، تو رحمت کی، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بندہ دعا. اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ وسیع ہے، وسیع. ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے. اللہ کے عرش کے اوپر یہ سطر لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے، میرے غصہ سے وسیع ہے میری رحمت. اللہ کی رحمت. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو بڑا مہربان، رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ رحمان کی صفت جو ہے نا، اللہ رب العزت کی رحمان کی صفت یہ دنیا کے اندر ہے. رحمان کی صفت دنیا کے اندر ہے. رحمان فی الدنیا، اللہ اس کے اوپر بھی اپنا رحم کرتا ہے جو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اللہ اس کو کھانا نہیں دیتا، اللہ اس کو بھی کھانا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. جو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، جو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، دہریہ لوگ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ کافر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیتا ہے. رحمان ہے اللہ رب العزت، رحمان دنیا کے اندر رحمان ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. اور رحیم یہ آخرت کے اندر ہے. اللہ رب العزت کی آخرت کے اندر مہربانی صرف ایمان والے کے اوپر ہوگی، کافر کے اوپر نہیں ہوگی. آخرت کے اندر مہربانی، دنیا کے اندر مہربانی ہر عام و خاص کے اوپر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی ہے. تو پھر ہم کیوں پریشان ہو؟ ہم کیوں پریشان ہو؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے. یہ بعض ملنگ ہوتے ہیں نا، بعض ملنگ وہ آپ کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں نا، ایسے چمٹ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار کچھ دو اس کو فارغ کرو، کچھ دو بس اس کو فارغ کرو. اللہ کے ساتھ بس ایسا چمٹنا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا چمٹنا ہے. ایک واقعہ آتا ہے نا، حجاج بن یوسف، یہ تھا مسلمان لیکن بڑا اس نے بہت ظلم کیے ہیں. حجاج بن یوسف، تو ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، نابینا تھا. تو حجاج نے اس کو جب دیکھا نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، دعا مانگ رہے، یا اللہ میری نظر نہیں ہے مجھے نظر دے دے، میری آنکھوں کی نظر نہیں ہے، یا اللہ مجھے نظر دے دے. تو حجاج نے اس سے کہا کہ تم مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے تو یعنی صرف نام تو سنا ہوا تھا، دیکھا تو نہیں تھا نا، حجاج کو نابینا تھا. تو حجاج سے کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا. حجاج نے کہا میں حجاج ہوں. نام تو سنا ہوا تھا کہ حجاج کے ظلموں کا بھی پتہ تھا اس کو. حجاج نے اس کو کہا کہ اگر صبح تک تمہاری آنکھوں کی نظر نہ ہو نا، تمہاری گردن میں کاٹوں گا، تمہارا سر میں تمہارے جسم سے جدا کر دوں گا اگر تمہاری نظر نہ ہو صبح تک. اب وہ کتنے عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوگا. اب اس رات میں اس نے اللہ سے ایسا مانگا خانہ کعبہ کے سامنے کہ صبح تک اس کی نظر آ گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے ہم صحیح طریقے سے مانگتے نہیں ہے نا، اللہ سے مانگتے نہیں ہے.
کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں. شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑے ایک عجیب جملہ لکھا، اس پر بات ختم کرتا ہوں. فرمایا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ہر سو دود آکس زدر خیش براند، ہر طرف بھاگتا ہے وہ شخص جس کو اللہ اپنے در سے دور کر دے. کبھی ایک در کے اوپر جائے گا، کبھی دوسرے در کے اوپر جائے گا، کبھی ایک سے مانگے گا، کبھی دوسرے سے مانگے گا. کبھی ایک کی طرف اس کی نظر ہوگی، کبھی دوسرے کی طرف اس کی نظر ہوگی. ہر سو دود آکس زدر خیش براند وہاں را کے بخوانت بدر کس نہ دواند. جس کو اللہ اپنے در پہ بلا لے دوسرے در پر اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. تو یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا بھی مہینہ ہے. اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ، کیونکہ اللہ کی رحمت تو متوجہ ہے. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں. اللہ کی رحمت تو متوجہ ہے، لیکن ہمارا اللہ کی رحمت کی طرف توجہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ ہم کبھی ایک کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمیں دے گا، کبھی دوسرے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمیں دے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو یہ کہ اللہ کی طرف ہماری توجہ جب جائے گی تو ہمارا ہر مسئلہ اللہ رب العزت حل کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. سنت